بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرض کے بارے میں ویڈیو شیئر کروں گی۔ بے وقت ضرورت اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لے لینا اسلامی نقطۂ نظر سے درست ہے، کیونکہ بھائی چارے کے پیش نظر دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے وقت ضرورت دوسروں کو قرض دینے کی بہت ترغیب دی ہے، اور قرض لینے والے پر فرض عائد ہوتا ہے کہ قرض کو جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کرے۔ قرض کے احکامات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بطور 40,000 درہم لیے۔ جب آپ کے پاس مال آیا تو ادا کر دیے اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، بے شک ادار کا بدلہ شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا ہے۔ نسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے اور مقروض اس کے لیے ہدیہ بھیجے یا جانور پر اسے سوار کرے تو سوار نہ ہو اور نہ وہ ہدیہ قبول کرے، مگر جب کہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ایسا لین دین جاری ہو۔ ابن ماجہ بہقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کو قرض دے تو اس کا ہدیہ نہ لے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی غریب آئے تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمایا کہ جب اس نے وفات پائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کا تقاضا کیا اور تلخ کلامی کی۔ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس پر ٹوٹنے لگے تو فرمایا، جانے دو، کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے، اس کے لیے ایک اونٹ خریدو اور اسے دے دو۔ عرض گزار ہوئے کہ ہمیں نہیں ملتا مگر اس سے کمتر عمر والا۔ فرمایا کہ وہی خرید کر دے دو، کیونکہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کہ آدمی اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور ادا کرنے کے لیے مال نہ چھوڑے۔ احمد، ابو داؤد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ تکبر، خیانت اور قرض سے بچا ہوا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔